ایک وقت ایسا تھا جب پاکستانی بولنگ اٹیک دنیا بھر میں مشہور تھا اور پاکستان اپنے تمامی میچز 80% میچز اپنی بولنگ اٹیک اور بولنگ سے جیتا ہے، لیکن اب کچھ صورتحال الگ ہے۔ جی ہاں دوستو، اب لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستانی بولنگ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اگر بیٹنگ کی بات کرے تو دن بدن پاکستانی بیٹنگ اتنی ابھر رہی ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر خوف سے نڈال ہو رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم اب بات کریں گے پاکستانی بیٹنگ اور پاکستان ون ڈے میچ انگلینڈ کے خلاف ہونے والے میچ کے بارے میں۔ دوستو، بابر اعظم نے اس میچ میں ایک انتہائی زبردست اننگز کھیلی ہے۔ دوستو، اس میچ میں بابر اعظم نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے جو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ پچھلے میچ میں فخر زمان نے سینچری کر ڈالی تھی۔ اس سے اگلے میچ میں امام الحق نے 150 رنز کی زبردست اننگ کھیلی تھی، جو کہ اس نے بھی دنیا کا موسٹ ایوریج بیٹسمین کا ریکارڈ توڑ ڈالا تھا۔ لیکن آج بابر اعظم نے کون سی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے، ہم آپ کو آنے والی اس ویڈیو میں بتائیں گے، مگر اپنی ویڈیو کی باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے کچھ ہی میچ پہلے تو پاکستانی بیٹنگ لائن اپ اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر یہ اسی طرح رہی تو ورلڈ کپ جیتنے سے پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب کافی زیادہ لوگ یہی سوال کریں گے کہ یار پاکستان تو مسلسل میچ ہارتا ہوا آ رہا ہے انگلینڈ کے خلاف، تو پھر آپ کس وجہ سے کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ ورلڈ کپ جیتے گی؟ دیکھو، بیٹنگ بیٹسمینز اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی پوری دکھا رہے ہیں، باقی رہ گئے بالر، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ بالروں کا اپنا کردار اور اپنا ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، یہ بات ایک دم کلیئر اور سچ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہاب ریاض ٹیم سے باہر ہے۔ عثمان شنواری نے آپ کو پی ایس ایل میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی، آپ نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ آپ نے محمد عامر جیسے بڑے کھلاڑی کو، خیر اب تو وہ ورلڈ کپ میں سلیکٹ ہو گیا، لیکن انگلینڈ سیریز سے وہ باہر ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے بالنگ کمزور ہے، لیکن بیٹنگ الحمدللہ دنیا کی ٹاپ کلاس ہے۔ آج بابر اعظم نے 115 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم نے 115 رنز 112 بالز میں بنائے، 13 چوکوں کی مدد سے اور ایک چکی کی مدد سے 102 سٹرائک ریٹ پر، اتنی ہائی لیول کی سٹرائک ریٹ پر او ڈی آئی میں بیٹنگ کی، اور ساتھ میں بابر اعظم نے موسٹ ایوریج بیٹسمین، پچھلے 50 میچوں میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ اس کے بعد وراٹ کوہلی ہے، پھر روہت شرما ہے، پھر بابر اعظم فی الوقت ٹاپ پر ہے، T20 کے نمبر 1 بیٹسمین ہیں، اور او ڈی آئی کے انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے۔ اب وہ ٹاپ ایوریج بیٹسمین ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے، پہلے میچ میں فخر زمان نے ایک بہت ہی اچھی اننگز کھیلی، سینچری بنا ڈالی، پھر امام الحق نے 150 رنز کر ڈالے۔ اب بابر اعظم نے اتنی اچھی کلاسی شاٹس کرتے ہوئے ایک اچھی سینچری کر ڈالی، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے۔ دیکھیں، ورلڈ کپ میں اگر ان تینوں سے میں سے کوئی ایک کھلاڑی چھل جائے، بالروں کی ہم بات نہیں کر رہے، فی الحال ہم بیٹسمینوں کی بات کر رہے ہیں، ایک کھلاڑی چھل جائے تو پاکستانی میچ جیت جائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک کو تو چھلنا ہی ہے، کیونکہ یہ اتنے اچھے پرفارمنس جو دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اب پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ الحمدللہ کافی مضبوط ہے۔ اب صرف بالروں کو تھوڑا ٹرین کرنا باقی ہے، تھوڑا ٹیکنیک دلانا باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہاب ریاض شنواری کے آتے ہی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا پاکستان کی بیٹنگ لائن اب مضبوط ہوئی ہے یا نہیں، اور پاکستان کو کون سا بالر ورلڈ کپ کے لیے اور کھلانا چاہیے؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس وقت پر مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی اپنی فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔